بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت علی نے فرمایا، جب تک تمہاری ماں کے ہونٹ تمہارے لیے ہل رہے ہیں تو تم دنیا کے امیر ترین انسان ہو۔ کھانا کھانے کے بعد برتن کو انگلی سے صاف کرنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ کیوی کا پھل ایسا پھل ہے جس کو کھانے سے بڑھتی عمر چھپ جاتی ہے، اور یہ پھل بوڑھوں کو بھی جوان کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ آڑو کھانے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ خواب میں خود کو کہیں سفر کرتے ہوئے دیکھے تو جان لو دولت ملنے والی ہے۔ صبح اٹھ کر ناشتہ وقت پر ضرور کریں، اس سے بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا۔ روزانہ چقندر کا استعمال کرنے سے پرانی قبض دور ہو جاتی ہے۔ اگر زندگی بھر نظر کو تیز رکھنا ہے تو صبح کے وقت سبز گھاس پر چلا کرو۔ جو اور باجرے کی روٹی کھانے سے انسان جوان نظر آتا ہے۔ ناشتے میں کھیرے کا استعمال موٹاپے کو کم کرتا ہے۔ پالک کھانے سے پٹھے مضبوط ہوتے ہیں۔ جن لوگوں کی یادداشت کمزور ہو وہ کھانے میں زیادہ تر ہلدی کا استعمال کریں، کیونکہ ہلدی یادداشت کو بہترین بناتی ہے۔ مکھن کے ساتھ ادرک کھانے سے بلغم جڑ سے ختم ہو جاتا ہے۔ انڈے کھائیں، قدرتی غذاؤں میں غذائیت کے لحاظ سے انڈوں کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ آپ انہیں ابال کر کھائیں، آملیٹ کھائیں، فرائی کریں یا کسی بھی طریقے سے کھائیں۔ یہ آپ کے جسم کے لیے پروٹین، وٹامن اور منرلز پہنچانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ چھلکے سے علاج: اگر آپ اپنے چہرے کی جھریوں کو کم کرنا ہے، کیلے کا چھلکا لیجئے اور اس جگہ پر ملیے جہاں جھریاں زیادہ ہوں۔ کچھ دیر تک اس کا مساج کریں، آدھے گھنٹے بعد منہ کو دھو لیں۔ چہرے پر بادام کا رس یا دال کا رس 3 قطرے شہد میں ملا کر چہرے پر لگاؤ، چہرہ چاند جیسا سفید ہو جائے گا۔ توری ایک ایسی سبزی ہے جسے میٹھی، سرد اور جراثیم کش بتایا گیا ہے، ساتھ ہی جلن مٹانے والی اور بخار میں آرام دینے والی بتایا ہے۔ ماہرین کے مطابق نمکین نیم گرم پانی سے غرارے کرنے سے گلے میں موجود زہریلے بیکٹیریا آسانی سے ختم کیے جا سکتے ہیں۔ یہ نسخہ ان جراثیم کی ہلاکت میں مدد دیتا ہے جو گلے میں سوزش یا خرابی کا باعث بنتے ہیں۔ 1 گلاس دودھ میں 3 بھیگی ہوئی کھجوریں، 3 بادام اچھی طرح گرائنڈ کریں۔ کھجور پروٹین، وٹامنز، آئرن سے بھرپور ہے۔ اس ملک شیک کو صبح پینے سے طاقت ملے گی۔ جن لوگوں کو ناک زیادہ بند رہنے لگے، ان کی سماعت کمزور ہو جاتی ہے۔ جن عورتوں کی رنگت کالی ہونے لگے، ان کو ٹھنڈی چیزیں زیادہ استعمال کرنی چاہیے۔ صبح اٹھ کر غرارے کرنے سے سینہ صاف رہتا ہے۔ اونٹ کا گوشت کھانے سے عمر بڑھتی ہے۔ جو روزانہ صبح کے وقت ایک ٹماٹر کھاتا ہے، اس کے بال کبھی سفید نہیں ہوں گے۔ بادام کی گری روزانہ نہار منہ کھاؤ، آپ کا کولیسٹرول لیول پر رہے گا۔ جن کا ہاضمہ ٹھیک نہ رہتا ہو، ان کو روزانہ گنے کا جوس پلا دو۔ انجیر شہد میں ملا کر کھاؤ، طاقت ملے گی۔ کچا ٹماٹر کھاؤ، آپ کے پٹھے مضبوط ہوں گے۔ جو رات کو زیادہ دیر جاگتے ہیں، ان کو پاگل پن کی بیماری کا خطرہ ہے۔ ہفتے میں 1 بار بدن پر تیل کی مالش ضرور کرو، اس سے بدن میں چستی آئے گی۔ کیلا بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے۔ روزانہ صبح کے وقت ایک آنکھ بند کر کے گھاس اور شملہ مرچ کی طرف دیکھو، آپ کی نظر تیز ہو جائے گی۔ انگور کھانے کے بعد کبھی پانی مت پینا، اس سے بدترین قسم کا ہیضہ ہو سکتا ہے۔ آلو کے چپس کھانے سے جلد پر دانے اور میل پیدا ہونے کا خدشہ ہے۔ انگور گردے کی پتھری سے بچاتے ہیں۔ کھانے سے پہلے کوئی بھی ایک پھل کھاؤ، زندگی بھر بدن میں کمزوری نہیں ہوگی۔ چٹنی میں کالا نمک شامل کر کے چٹنی کافی دن تک خراب نہیں ہوتی۔ سفید زیرہ کینسر سے محفوظ رکھتا ہے، جگر کے لیے بھی مفید ہے۔ چنبیلی کا پھول سونگھنے سے گلے میں بلغم نہیں آتی۔ جو لوگ اپنی بیٹیوں سے محبت نہیں کرتے، ان کو گالیاں دیتے ہیں، ان لوگوں کا رزق تنگ کر دیا جاتا ہے۔ ہنسنا دماغ میں تناؤ کو کم کرتا ہے۔ ہنسنا انسان کو کئی قسم کی بیماریوں سے بچاتا ہے۔ بادام یا ناریل کے تیل کی مالش کرو، بال لمبے اور گھنے ہو جائیں گے۔ کیا آپ کو معلوم ہے آپ کی کھانسی سے نکلنے والے جراثیم 2 میٹر تک سفر کرتے ہیں؟ مچھلی کا تیل نظر کو تیز کرتا ہے۔ چہرے کے ساتھ اپنے پورے بدن کو خوبصورت بنانا ہے تو روزانہ سیب کھا لو۔ پیاسے کو پانی پلاؤ، مرادیں پوری ہوں گی۔ تکیے کے بغیر سونے سے کمر کا درد کم ہوگا اور ریڑھ کی ہڈی مضبوط رہے گی۔
اللہ جس بندے کو چن لیتا ہے اس کو 3 چیزیں دے دیتا ہے: حیادار آنکھیں، عاجزی اور صلہ رحمی۔ 80 سال تک بال سفید نہیں ہوں گے؟ کلونجی کا رس دہی میں ملا کر بالوں پر لگا کر سو جاؤ۔ چہرے پر بال آنا شروع ہو جائیں؟ لوکی کی سبزی کا چھلکا اتار کر دہی میں ڈال کر بالوں پر لگا لو، بال دوبارہ نہیں آئیں گے۔ بال گرنا شروع ہو جائیں؟ فوراً ململ کے کپڑے میں اسٹرابری کا رس ڈال کر بالوں میں لگاؤ، بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ گلہری کے بالوں کو اتار کر بدن پر رگڑو، 90 سال تک بدن کی جلد پر داغ دھبے نہیں آئیں گے۔ ناریل کا تیل ایک طاقتور قدرتی نرم سوزش کے طور پر آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقوں کو کم کرنے کے لیے ایک مؤثر طریقہ ہے۔ اگر آپ مالدار ہونا چاہتے ہیں، صدقہ کرنے میں کنجوسی نہیں کریں، بغیر حاجت کے سوال نہیں کریں گے، اندھیرے میں کھانا نہیں کھائیں گے۔ چنے کی دال کے پانی میں 6 دن تک چہرہ دھوئیں، چہرے کی سامنی رنگت دودھ جیسی سفید ہو جائے گی۔ سب سے پہلی عبادت یہ ہے کہ انسان مصیبت میں صبر کر کے اللہ کی طرف مدد کا منتظر رہے۔ غسل کرنے سے پہلے پاؤں کے انگوٹھوں پر سرسوں کا تیل ملیے، نظر کمزور نہ ہوگی، عمر 100 سال سے تجاوز کر جائے۔ تلسی کے پتے چبانے سے پیشاب کی جلن سے آرام ملتا ہے۔ پیٹ کی چربی کو چند دن میں پگھلانا ہے، پانی میں سنترے کے بیج ڈال کر پی لو۔ عورتیں گھر میں چکوترے کی سبزی بنائیں، منہ پر جھریاں نہیں آئیں گی۔ بنے ہوئے چنے کے ساتھ ایک چٹکی کلونجی کھاؤ، بار بار پیشاب کی تکلیف دور ہوگی۔ ہفتے میں 2 سے 3 بار بھاپ لینے سے چہرے پر چمک آتی ہے، ایکنی کے نشان ختم ہوتے ہیں۔ بچے اگر بستر پر پیشاب کر دیتے ہیں، ایک کھانے کا چمچ سفید تل لے کر بنے ہوئے اس میں 1 چائے کا چمچ پسا ہوا گڑ ڈال کر لڈو بنائیں اور بچے کو کھلا دیں، بچے کو کروٹ سے سلائیں۔ جو تیز بولتے ہیں وہ دولت کے بھوکے ہوتے ہیں۔ کھانے کے بعد پانی پینے سے اکثر موٹے ہوتے ہیں۔ بچے کے سر پر بال نہ ہو، انجیر کی چھال اور سمندری جاگ پیس کر گاڑھا لیپ بنائیں اور سر پر لگا دیں۔ صبح ناشتے میں ایک کیلا کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ اگر چھوٹی آنت کا مسئلہ ہو، ٹھنڈے مشروبات باسی کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ دودھ میں اسمگول کا چھلکا ملا کر پی لو، قبض کا خاتمہ ہوگا، وزن تیزی سے کم ہوگا۔ نہار منہ میتھی دانہ چوس لیا کریں، 70 سال تک موٹاپا قریب نہیں آئے گا۔ کھانے کے بعد بھاری پن محسوس ہو، لیمبو کا رس پانی میں ڈال کر پی لیں۔ مرچیں کاٹتے وقت ہاتھوں میں جلن محسوس ہو تو سرسوں کا تیل لگا لیا کریں۔ یہ چند چیزیں جو آپ کو طاقت دیں گی، ان میں دیسی گھی، چنے کی دال، کھجور، انار، بکری کا گوشت، انجیر، انڈا شامل ہیں۔ روزانہ یوگا کرنے سے آپ کو پیٹ کی بیماریاں، شوگر جیسی بیماری سے نجات مل جائے گی۔ جو عورت روزانہ اخروٹ کھاتی ہے، ایسی عورت کا دماغ کبھی کمزور نہیں ہوتا۔ مردانہ کمزوری کا مسئلہ ہو، ایسے لوگ دودھ میں سونف ڈال کر کھا جائیں۔ چنے کی دال سے چہرہ دھونے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ چینی زیادہ استعمال کرنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے اور اکثر باتیں بھولنے لگ جاتے ہیں۔ جو عورت ناشتے کے اندر جو کا دلیا کھاتی ہے، ایسی عورت ہمیشہ جوان نظر آتی ہے۔ کالے رنگ کا دوپٹہ پہننے سے عورتوں کے بال جلدی سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جگر کے مریض لوگ کالے چنے استعمال کریں۔ کھانسی کے مریض لوگ ناریل نہ کھائیں۔ اکثر ہونٹ پھٹ جاتے ہیں، اس کے لیے گائے کا کچا دودھ ہونٹوں پر لگانے سے ٹھیک ہو جائیں گے۔ کیا آپ کو معلوم ہے سونف افسردگی دور کرتی ہے، یادداشت کو بہتر بناتی ہے۔ ہری اور پیلی شملہ مرچ استعمال کرنے سے چہرے کی جھریاں غائب ہو جاتی ہیں۔ کھانے کے بعد تھوڑی سی سونف کھانے سے کھانا جلدی ہضم ہوتا ہے۔ جو لوگ روزانہ دودھ اور دہی کا استعمال کرتے ہیں وہ جلدی بوڑھے نہیں ہوتے۔ آلو کی سبزی کم استعمال کریں کیونکہ یہ بادی ہوتی ہے، اس سے قبض کی بیماری پیدا ہوتی ہے، موٹاپا جلدی آتا ہے۔ اگر ماہواری کا درد ہو تو تیلوں کا تیل استعمال کریں۔ غیر ضروری بالوں کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں، ہر ہفتے صفائی کریں، اس سے بالوں کی نشوونما کم ہوتی ہے۔ کیسٹرول کو کم کرنا ہے، دوپہر کے وقت ایک مٹھی چنے کھائیں۔ اگر آپ ڈپریشن سے بچنا چاہتے ہیں، وقت پر سویا کریں، صبح جلدی اٹھا کریں، اپنی قوت باہ میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں، بیر کا گوشت پکا کر کھائیں، اس سے قوت باہ میں اضافہ ہوتا ہے۔ روزانہ 1 چمچ اسمگول کا چھلکا 1 گلاس پانی میں گھول کر پینے سے آنتیں اپنا کام صحیح کرتی ہیں۔ نہار منہ بچے کو شہد چٹائیں، بچہ صحت مند اور توانا ہونے لگتا ہے۔ دودھ میں ہلدی ڈال کر پینے سے سر کا درد فوری ختم ہو جاتا ہے۔ اگر ہچکی بند نہ ہو، گنے کا جوس پینے سے ہچکی بند ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں کو سانس کی بیماری ہو، دمہ کا مرض ہو، وہ آڑو کھا لیں۔
اگر گردوں میں پتھری کا مسئلہ ہو، مولی کا رس پینے سے پتھری بننا بند ہو جاتی ہے۔ اگر مثانے میں گرمی ہو، پیشاب کے قطرے آئیں، سونف اور الائچی نیم گرم پانی میں ڈال کر پی لیا کریں۔ نمک کا زیادہ استعمال کرنے سے دل کمزور ہوتا ہے، پٹھوں میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ روزانہ نہار منہ ایک سبز الائچی کھانے سے ریڑھ کی ہڈی کبھی کمزور نہیں ہوگی۔ خارش والی جگہ پر انڈے کی سفیدی کے اندر پھٹکری ملا کر لگا لیں، خارش ختم ہو جائے گی۔ جو پھولوں کی خوشبو سونگھتا ہے اور جس کو پودوں سے پیار ہوتا ہے، اس کی عمر لمبی ہوتی ہے۔ جب رزق میں کمی آنے لگے تو کچھ مال اللہ کی راہ میں دے کر اللہ سے تجارت کر لیا کریں۔ کمزور لوگ بدلہ لیتے ہیں، مضبوط لوگ معاف کر دیتے ہیں، ذہین لوگ نظر انداز کرتے ہیں۔ اخروٹ ہونٹوں کے لیے فائدہ مند ہیں، رات کو سوتے وقت نیم گرم پانی پی لیا کریں، بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا۔ ٹی بی کے مریض لوگ ٹماٹر کا استعمال نہ کروائیں، بلا وجہ زیادہ کھانے سے پرہیز کریں، زیادہ کھانے سے بدن سست ہوتا ہے۔ ایڑیوں کی تکلیف سے نجات پائیں، ایڑیوں میں تکلیف ہو تو چقندر روزانہ کھائیں، اس سے پاؤں کے پیچھے پھٹی ایڑیاں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ کے بدن سے چکنائی ختم کرنی ہے، دلیا کھایا کریں۔ پھلوں کے بعد پانی پینے سے معدے میں تیزابیت ہو جاتی ہے، سینے میں جلن محسوس ہونے لگتی ہے، کھانا ٹھیک طریقے سے ہضم نہیں ہوتا، وزن بڑھ جاتا ہے۔ انگور کھاؤ، سیب کھاؤ، بدن میں سرسوں کے تیل کی مالش کرو، مچھر کا ڈنک کا اثر نہیں کرے گا۔ گوبھی پکاتے وقت اگر سالن کے اندر ایک چھوٹا سا ٹکڑا ڈبل روٹی کا ڈال دیا جائے تو گوبھی کی بدبو نہیں آتی۔ حضرت علی نے فرمایا، خواہشیں بادشاہوں کو بھی غلام بنا دیتی ہیں، مگر صبر غلاموں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ پودینے کے پتے جلد پر رگڑنے سے جلد نرم و ملائم ہو جاتی ہے۔ پیشاب آئے تو پانی پی کر پیشاب کرو، اس سے آپ کے گردے صاف ہو جائیں گے۔ خواتین کو محسوس ایام کے اندر باقاعدگی سے کھجور کا استعمال کرنا چاہیے۔ نہار منہ آڑو کھاؤ، یادداشت تیز ہو جائے گی۔ ناشتے میں گندم کا دلیا کھانے سے شوگر کے مرض سے نجات ملتی ہے۔ نیم گرم پانی پینے سے دانت مضبوط ہو جاتے ہیں۔ واش روم میں موبائل ہرگز استعمال نہیں کرنا چاہیے، اس سے آپ کو بھولنے کی بیماری لگے گی۔ جو ایک سانس میں پانی پینے کا عادی ہوتا ہے وہ جلد باز ہوتا ہے۔ جو رات کو باوضو ہو کر سوتے ہیں ان کو برے خواب کبھی نہیں آتے۔ کھانے کے بعد سبز چائے کا استعمال منہ کی صفائی اور تر و تازگی کا سبب بنتا ہے۔ بچوں کے پیٹ میں ہونے والے کیڑے ختم کرنے کے لیے انہیں روزانہ نہار منہ کھجور کھلائیں، اس سے پیٹ کے کیڑے ختم ہو جائیں گے۔ اپنے دماغ کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں تو دہی کے اندر بادام ڈال کر ماتھے کی مالش کر لیا کریں۔ رات کو جو بندے جرابیں پہن کر سوتے ہیں ان کی عمر کم ہونے لگتی ہے۔ نہار منہ بھنے ہوئے چنے کھانے سے دماغ تیز ہوگا، بھولنے کی بیماری کبھی نہیں ہوگی۔ اپنی غذاؤں میں صبح شام انجیر کا روزانہ استعمال کیا کریں۔ ادرک کا زیادہ استعمال سینے میں جلن اور تیزابیت کا باعث بنتا ہے۔ روٹی کھانے سے پہلے ایک عدد بڑی الائچی کھا لینے سے روٹی جلدی ہضم ہو جاتی ہے۔ پانی کے ساتھ انجیر کھائیں، زندگی بھر فالج نہیں ہوگا۔ پانی کے ساتھ اجوائن کھا لینے سے ہڈیوں کا گودا کبھی کم نہیں ہوتا۔ پانی کے ساتھ باجرہ کھاؤ، پیشاب پیلا نہیں آئے گا۔ ملتانی مٹی جلی ہوئی جگہ پر لگانے سے جلن کا نشان ختم ہو جاتا ہے۔ گلاب میں گیندے کے پھول کا رس ملا کر منہ پر لگانے سے 90 سال تک رنگ گورا ہو جاتا ہے۔ سگریٹ نوشی کی عادت ختم کرنے کے لیے وٹامن سی کی گولیاں کسی بھی اچھے میڈیکل کمپنی کی لیں، اس میں جب بھی نشے کی طلب ہو تو ایک گولی چوس لیا کریں۔ حاملہ عورت صبح کے وقت اگر سلاد کھائے پیدا ہونے والا بچہ تندرست پیدا ہوگا۔ ناخن اگر تیزی سے بڑھ رہے ہیں، ان کا بڑھنا روکنا ہے تو ناخن کاٹ کر شلجم کے پتوں کو رگڑو، ناخن دوبارہ جلدی نہیں بڑھیں گے۔ لیمبو پر چینی لگا کر چہرے پر ملنے سے جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ادرک کا چھوٹا سا ٹکڑا نگل لینے سے جسم کا درد دور ہو جاتا ہے۔ اگر حاملہ عورت زیادہ کیلے کھاتی ہے، پیدا ہونے والے بچے کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ ادرک کا رس چاٹنے سے طاقت بڑھتی ہے، سرما لگانے سے آنکھوں کی بینائی تیز ہو جاتی ہے۔ دودھ پلانے والی عورت کو ٹھنڈی اشیاء کا استعمال کم کرنا چاہیے۔ دل کی بیماریوں سے بچنے کے لیے زیتون کا تیل استعمال کریں۔ معدے کے تمام امراض کے لیے خالص زیتون کا تیل استعمال کریں۔ رات کو سونے سے قبل سنت کی نیت سے سرما لگایا کریں۔ گنا چوسنے سے جلد کالی نہیں ہوتی۔ ہاف بوائل انڈا کھانے سے نیند کم آتی ہے۔ بدن کی ایک ایک رگ میں طاقت ڈالنے کے لیے نہار منہ ایک کھجور کھا کر بکری کا دودھ پی لے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے غریبوں کا حج جمعے کی نماز ہے۔ کھانے کے اندر ادرک، ہلدی اور کالی مرچ کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں۔ کالا انگور کھائیں، اس سے آپ کا رنگ دودھ جیسا سفید ہو جائے گا۔ کیلا کینسر کے مریضوں کے لیے مفید ہے۔ رات کے وقت اپنے پاؤں کی مالش کر کے سوئیں،
بہت کم بیمار ہوں گے۔ ادرک والا پانی پینے سے بدن میں جمع ہوا خون حرکت میں آ جاتا ہے۔ ٹوٹی ہوئی کنگھی استعمال کرنے سے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ رات کو دودھ میں روغن بادام ڈال کر پی لو، نظر کمزور نہیں ہوگی، دماغی کمزوری دور ہوگی، قبض دور ہوگی، جوانی قائم رہے گی۔ مسواک کرنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ رمضان المبارک میں خاص طور پر اس کا استعمال بڑھ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کوئی بھی چیز بیکار پیدا نہیں کی۔ مسواک بھی بظاہر بے قدر و قیمت نظر آتی ہے، لیکن یہ چھوٹی سی چیز افادیت کے لحاظ سے بڑی چیزوں پر بھاری ہے۔ اسلامی طرز زندگی میں مسواک خاص اہمیت ہے۔ اس کے روزانہ استعمال سے نہ صرف دانت صاف رہتے ہیں، سانس میں ایک خوشگوار مہک پیدا ہوتی ہے، بلکہ یہ منہ کی پاکیزگی، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا سبب بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، ایک نماز جو مسواک کر کے وضو کر کے پڑھی جائے ان 70 نمازوں سے زیادہ بہتر ہے جو بغیر مسواک کے پڑھی جائیں۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق مسواک کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے، موت کے وقت کلمہ طیبہ نصیب ہوگا۔ مسواک کے فوائد۔ مسواک جلدی بال سفید نہیں ہونے دیتی۔ مسواک نظر کو تیز کرتی ہے۔ مسواک منہ کی صفائی کا ذریعہ ہے۔ مسواک رب کو راضی کرنے کا ذریعہ ہے۔ مسواک فرشتوں کو خوش کرنے کا ذریعہ ہے۔ مسواک آنکھوں کو منور کرنے کا ذریعہ ہے۔ مسواک منہ کی بدبو دور کرتی ہے۔ مسواک دانتوں کے پیلا پن کو دور کرتی ہے۔ مسواک دانتوں کو چمکاتی ہے۔ مسواک مسوڑوں کو مضبوط بناتی ہے۔ مسواک کھانا ہضم کرتی ہے۔ مسواک بلغم کاٹتی ہے۔ مسواک نماز کو دوبالا کرتی ہے۔ مسواک راہ قرآن کو صاف کرتی ہے۔ مسواک معدہ مضبوط کرتی ہے۔ مسواک شیطان کو پریشان کرتی ہے۔ مسواک نیکیوں کو بڑھاتی ہے۔ مسواک منہ کی کڑواہٹ کاٹتی ہے۔ مسواک سر درد سے آرام پہنچاتی ہے۔ مسواک دانت درد سے راحت دلاتی ہے۔ مسواک نکاہت دور کرتی ہے۔ مسواک موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے۔ مسواک روح نکلنا آسان کرتی ہے۔ مسواک تکلیف دور کرتی ہے۔ مسواک سے جلدی بوڑھا نہیں ہونے دیتی۔ مسواک کی سنت چھوڑ کر نصاریوں کا برش اختیار کرنا سخت جاہلیت ہے۔ کامیاب ہونے کے لیے دوستوں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن بہت زیادہ کامیاب ہونے کے لیے دشمنوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ باپ امیر کا ہو یا غریب، بیٹیوں کے لیے ان کا بادشاہ ہوتا ہے۔ کھانے سے قبل گڑ کھانے سے آپ ہمیشہ جوان رہیں گے۔ جن کا ماتھا بڑا ہوتا ہے ان کی قسمت بھی بڑی ہوتی ہے۔ سوتے وقت جو خراٹے لے کر سوتا ہے اس کی عمر لمبی ہوتی ہے۔ جو روٹی کے درمیان پانی پیے گا وہ کبھی بوڑھا نہیں ہوگا۔ آڑو کھانے سے نظر کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ زیادہ میٹھے کے استعمال سے وزن بڑھنے لگتا ہے۔ زاری کھانا کھانے سے جگر کی کمزوری ہوتی ہے۔ جو صبح جلدی اٹھ جاتا ہے وہ کبھی بیمار نہیں ہوتا۔ بات کرتے وقت جس کے آنسو آئیں وہ کامیاب ہوتا ہے۔ جس بچے کی نظر کمزور ہو اس کو سونے سے قبل سونف کھلاؤ۔ جرمنی کے اندر چھوٹے بچوں کو دوائیاں نہیں دی جاتی، ان کو کوئی بھی مسئلہ ہو ان کو سونف کھلائی جاتی ہے۔ جس کی نظر کمزور ہو وہ آم کا جوس پیا کرے۔ گھر میں کھجور اور چھوٹی مکھی کا شہد ہونا گھر میں برکت کھینچ لاتا ہے۔ اپنے ہاتھوں سے مرچوں کی جلن دور کرنے کے لیے چینی والے پانی سے ہاتھوں کو دھو لیں۔ سانولے رنگ کے چہرے پر لیمبو کا عرق لگا کر سو جاؤ، چہرہ چمکدار اور گورا نظر آنے لگے گا۔ اناناس کا شربت پینے سے دل اور دماغ کو سکون پہنچتا ہے۔ کریلے کی سبزی ہفتے میں 2 سے 3 بار کھائیں، اس سے موٹاپا دور ہوتا ہے۔ آلو بخارا کھانے سے قبض دور ہوتی ہے۔ تیزابیت کی شکایت ہو اجوائن کو گڑ میں ملا کر استعمال کریں، تیزابیت ختم ہو جائے گی۔ عصر کے وقت 1 گلاس ٹھنڈے دودھ میں 1 چمچ شہد ملا کر پینے سے جگر کی گرمی دور ہوتی ہے۔ ماں سے کبھی حساب مت کرنا ورنہ تم پر رزق کے سارے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ خدا پر یقین رکھنا، کبھی وہ بھی مل جاتا ہے جس کی اسے ضرورت نہیں ہوتی۔ جس گھر میں مکھیاں زیادہ ہوں وہاں بیماریاں زیادہ آتی ہیں۔ جس گھر میں گلاب کا پودا ہو اس گھر میں خوشیاں زیادہ آتی ہیں۔ دنیا کے آدھے لوگوں نے زندگی جینے کی آس اپنی آنکھوں کے قیمتی خواب صرف اس وجہ سے چھوڑے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ کسی پر اندھا اعتبار بھی سوچ سمجھ کر کریں، بس ایک حد تک کریں، بعد میں آپ پر الزام نہ لگے اندھا ہونے کا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، بے تحاشا دولت اور نیک عورت صرف 3 چیزوں سے ملتی ہے:
اللہ کی عبادت کرنے سے، نظر جھکا کر چلنے سے، محنت کرنے سے۔ سانولی عورت روزانہ انار کھائے، چند دنوں میں چہرہ دودھ جیسا سفید ہو جائے گا۔ شہتوت دماغی کمزوری کے لیے مفید ہے۔ تخم لنگا خواتین کے حسن میں جادوئی طور پر اضافہ کرتا ہے۔ لوبیے کے دانے کھاؤ، نظر تیز ہوگی۔ جو عورت رات کو لیٹ سوتی ہے اس کا حسن ختم ہو جاتا ہے۔ ہر وہ انسان جو آپ کے سامنے دوسروں کی برائی کرتا ہے، اس سے یہ امید کبھی نہ رکھو کہ وہ دوسروں کے سامنے آپ کی تعریف کرے۔ میٹھی چیزیں کھانے کے بعد ٹھنڈا پانی نہیں پینا چاہیے، ایسا کرنے سے دانت ختم ہو جاتے ہیں۔ کھجور کو ناشتے میں کھانے سے تمہارے اندرونی جراثیم کا خاتمہ ہوگا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے، اللہ کا ایک پیارا سا نام کمنٹ میں ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ آپ کی ہر حاجت پوری کرے، آمین ثم آمین۔